آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین کی فضیلت پر۔ وہ امام حسین جس نے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی اولادوں کو اور اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو راہ خدا میں ایک ایک کر کے قربان کر دیا۔ وہ امام حسین جس کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حسین نبی سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حسین رسول سے ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ رسول حسین سے ہے، رسول حسین سے ہے، مصطفیٰ جان رحمت حسین سے ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میرے نبی نے اس طرح سے فرمایا؟ اگر یہ عام انسان کی بات ہوتی تو اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، یہ بات ہے سرور کائنات کی، یہ بات ہے فخر موجودات کی، یہ بات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ پہلے زمانے کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے، پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے تھے، تمام انبیاء کرام کے زمانے تک ان کی شریعت محدود ہوتی، اور جب دوسرے نبی تشریف لاتے تھے ان کی شریعتیں پہلے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، اور بعض مرتبہ ایک ایک وقت میں کئی نبی تشریف لاتے تھے، اور بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کے زمانے ہی میں شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ اب میرے دوستو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ان کی شریعت منسوخ کیوں ہوتی تھی؟ بڑے ہی جذباتی بات، بہت ہی جذباتی جملہ بولنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو سنبھال کے سننا اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے نبی جب آتے تھے تو ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ شریعت تو لاتے تھے، شریعت تو ان کے زمانے میں لے کے وہ آتے تھے، مگر بچانے والا حسین جیسا نواسا نہیں لے کے آتے تھے، بچانے والا حسین جیسا نواسا نہیں تھا۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، اسی لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ جب نبی کی شریعت پر حملہ کیا جانے لگا، جب ظالم نے، جب یزید نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اپنی طبیعت میں ڈھالنے لگا، جب نبی کی شریعت کو اپنی طبیعت میں ڈھالنے لگا، جب نبی کے سنت کا کھلے عام مخالفت کرنے لگا، جب نبی کی شریعت کا کھلے عام مخالفت کرنے لگا، ایسے عالم میں حسین نے کہا تھا، او یزیدیو، یہ گردن تو حسین کٹا سکتا ہے، مگر نبی کی شریعت پہ آنچ آ جائے یہ حسین کو برداشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا، لوگوں جب تک حسین زندہ ہے اپنے نانا کی شریعت کے خاطر ایک ایک اپنی اولاد کو میں راہ خدا میں قربان کرتا رہوں گا۔ اسی لیے کہ امام حسین نے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، نبی کی شریعت اور سنت کے بقا کے لیے اور آنے والے نبی کے امتیوں کے لیے ہو بہو وہی شریعت جو نبی کے زمانے میں لاگو تھی، نبی کے زمانے میں جو قانون لاگو تھا، اسی قانون کو ہو بہو آنے والے نبی کے امتیوں تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج نبی کی شریعت ہم تک اسی طرح پہنچ گئی جس طرح سے میرے نبی کے زمانے میں وہ شریعت تھی۔
کی، کیونکہ یہ حسین نے اپنے خون دے کر کے اسلام کے شجر کی آبیاری فرمائی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ حسین ہی کے ذریعے سے یہ شریعت قیامت تک ہو بہو ایسے ہی رہے گی۔ آؤ حسین کو سمجھتے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ حضرت علامہ جامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل آتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کی بارگاہ میں جمع رہنے نہیں دے گا، بلکہ ایک کو واپس بلا لے گا۔ میرے نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ انتخاب فرما لیں، آپ پسند کر لیں کہ کون رخصت ہوگا آپ کی بارگاہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے اگر حسین رخصت ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کی ماں فاطمہ کو بھی ہوگی، اس کی تکلیف اس کے باپ علی کو بھی ہوگی، اور مجھے بھی اس کی تکلیف ہوگی، اور اگر میرا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رخصت ہو جائیں تو اس کا غم سب سے زیادہ مجھی کو ہوگا۔ اسی لیے میں تو اپنا غم برداشت کر لوں گا، مگر اپنی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ اور علی کے تکلیف کو کیسے برداشت کروں۔ اسی لیے کہا تھا کہ میں حسین کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں واپس لے جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اے لوگو ذرا سوچو تو صحیح، اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی امام حسین کو دیکھتے، جب امام حسین نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو نبی مرحبا کہتے اور فرماتے لوگوں سے مخاطب ہو کر، اے لوگو یہ حسین وہ ہے جس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے امام حسین کا رتبہ، یہ ہے امام حسین کا مرتبہ۔